بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از می علی حیدر جعفری. دوستو میں اس وقت موجود ہوں وسطی پنجاب کی تاریخی تحصیل پنڈی بٹیا کے نواحی گاؤں حجن میں. آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سٹوری آف سکسیس کی اس سیریز میں ایک کامیاب وکیل کے ساتھ جنہوں نے اپنی دورے زندگی میں بہت زیادہ سٹرگل، ریاضت، محنت، مشقت اور بالآخر آج انہوں نے یہ کارنامہ کیسے سر انجام دیا اور وہ وکالت کی ان بلندیوں پہ کیسے پہنچے. انہوں نے تعلیم کے جو مراحل ہیں وہ کیسے طے کیے اور آج بار پنڈی بٹیا میں بطور جنرل سیکرٹری اپنی خدمات کیسے انجام دے رہے ہیں. جی میری مراد جناب محترم اللہ دتا ڈار. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ فرسٹ آف آل، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ایک وکیل کے لیے ہر وقت ہی بہت قیمتی ہوتا ہے. میں نوجوان یوتھ کے لیے صرف کچھ میسیجز اور کچھ کویسچنز لے کے آیا ہوں آپ کے پاس. کیسے ممکن ہوا کہ آپ نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہ کے اعلیٰ تعلیم حاصل کی؟ بنیادی طور پہ تو آئی تھنک کہ یہ میرے والدین کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد کہ انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر، انہوں نے محنت اور مشقت کر کے، انہوں نے دن اور رات ایک کر کے کوشش کی اور ساری زندگی میں مجھے اچھی جگہ پہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی اور سہولیات مہیا کرتے رہے. حجن میں اتنی تعلیم کے حوالے سے کوئی خاطر مطلب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کوئی اتنی خاص اپرچونیٹیز نہیں تھی. کیسے ممکن تھا آپ کا تعلیم حاصل کرنا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے عوض آپ نے کسی اور شہر کا کیسے رخ کیا؟ بنیادی طور پہ میں اپنی فیملی میں پہلا گریجویٹ ہوں. گاؤں میں جو ہے وہ شاید کوئی ایک آدھ سرکاری ملازم ہو اور وہ بھی بہت لوئر لیول پہ، کوئی کانسٹیبل لیول پہ، اس سے زیادہ نہیں ہیں. ہمارے گاؤں میں 3-4 وکلا مجھ سے پہلے موجود تھے لیکن وہ لوکلی وکالت کرتے تھے یہیں پہ. میرے والدین نے مجھے جو بنیادی تعلیم تھی وہ یہیں اسی گاؤں سے ہی، جو پرائمری سکول ہے آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں سے دلوائی. پھر میٹرک تک ہم ڈگری یہاں گورنمنٹ ہائی سکول پنڈی بٹیا میں رہے اور سائیکل پہ آتے جاتے تھے، بعض اوقات پیدل بھی آنا جانا پڑتا تھا. اور اس کے بعد پھر جو انٹرمیڈیٹ ہے وہ گورنمنٹ ڈگری کالج پنڈی بٹیا سے حاصل کیا. وہاں لکیلی مجھے ایک بہت اچھے استاد ملے، انہوں نے کچھ گائیڈ کیا. چونکہ میرے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے فارمل ایجوکیشن تو حاصل نہیں کی، نو ڈاؤٹ، ادروائز وہ بڑے وزڈم والے لوگ ہیں. اور پھر میں لاہور چلا گیا. کچھ عرصہ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی زیر تعلیم رہا. لاء میں نے قائد اعظم لاء کالج لاہور سے کیا جو پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہے. اور پھر بس جب لاہور گئے تو لاہور کے ہی ہو کے رہ گئے. اب ویکینڈ پہ یہاں آنا ہوتا ہے. اچھا اے ڈی بھائی، یہ ایک بڑی آنر کی بات ہوتی ہے کہ قائد اعظم لاء کالج سے پہلے بطور اسٹوڈنٹ پڑھنا اور اس کے بعد بطور ٹیچر وہاں پہ پڑھانا، آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. آپ سرپرائز ہوں گے کہ میں نے قائد اعظم لاء کالج میں کبھی بھی ٹیچنگ کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا، کیونکہ میں وہاں سے پڑھا ہوا تھا. میں ایک دن اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا تو مجھے کال آئی وہاں کالج سے، تو بتایا گیا کہ نفیر ملک صاحب جو پرنسپل ہیں اور میرے استاد محترم بھی ہیں وہ آپ سے بات کریں گے. تو میں نے جب ریسیور کان کے ساتھ لگایا، وہ پی ٹی سی ایل پہ تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جینٹل مین، آئی ایم فیلنگ پلیئر ٹو اپوائنٹ یو پروفیسر آف لاء قائد اعظم لاء کالج، کل سے جوائن کر لو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، اس میں میرا کوئی کردار نہیں تھا. اچھا، کیسے پتہ چلا کہ آپ کے اندر ایک بہت اچھا وکیل چھپا ہوا ہے؟ مجھے تو آج تک بھی پتہ نہیں چلا. اگر آپ کہتے ہیں تو شاید کسی کونے میں کوئی سر اس تحصیل میں بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو آپ جیسے آپ وکیل بننے کی خواہش رکھتے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ ان کو اپنی سٹوری شیئر نہ کریں؟ پہلے تو ایٹ اے لائٹر نوٹ میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اکھاں تے انجی پردہ پائی رکھے. دوسرا یہ ہے کہ وہ محنت کریں. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کام اگر آپ محنت کرتے ہیں، میں محنت جو ہے وہ میں کوئی ایک وہ لفظ نہیں بول رہا ہوں، محنت سے مراد محنت ہے. آپ کو دن رات کام کرنا پڑے گا. آپ جس بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ وہاں پہ دل سے اس فیلڈ میں اتر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پلیئر فیل کرتے ہیں اس فیلڈ کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ پھر فیلڈ خود آپ کو پکارتا ہے کہ آؤ میں تمہارے لیے ہی ہوں. اے ڈی بھائی، پہلے وکالت، پھر بطور ٹیچر قائد اعظم لاء کالج میں پڑھانا، اور آپ کے حلقہ احباب سے پتہ چلا ہے کہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے
بطور رائٹر یہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ جی بس وہ بھی مجھ سے سرزد ہو گئی. ٹرانسفر آف پراپرٹی لا جو ہے وہ میں چونکہ وہاں پہ پڑھاتا بھی ہوں تو اسی مناسبت سے پھر میں نے تھوڑی سی ایفرٹ کی اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ کتاب پبلش ہو گئی. لوگ کہتے ہیں کہ مناسب کتاب ہے. ٹرانسفر پراپرٹی آف لا، اس میں آبجیکٹیوز کیا ہے؟ مین کس چیز کے اوپر آپ نے زیادہ ڈسکشن کی ہوئی ہے؟ بیسیکلی یہ بنیادی طور پہ تو ایک ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ہے جو پارلیمنٹ نے پاس کر رکھا ہے بہت پہلے سے، اور وہ پروسیجر بیان کرتا ہے کہ جب آپ اموویبل پراپرٹی کو ایک سے دوسرے شخص کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کے کتنے موڈز ہیں، کیا ریکوائرمنٹ ہیں، کیا قاعدے قانون ہیں اس کے. وہ بنیادی طور پہ تو ایکٹ ہے جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے. میں نے اس کی تھوڑی سی کومنٹری کی ہے ان دی لائٹس آف دا ججمنٹ پاسڈ بائی دی اپیکس کورٹ آف دا کنٹری. اے ڈی بھائی، پہلے آپ نے بہت سے مراحل زندگی کے طے کیے، پھر آخر ایک وقت آیا کہ آپ نے اپنی مدر بار جہاں سے اپنی وکالت کا آغاز کیا، وہاں پہ بطور جنرل سیکرٹری آپ نے الیکشن لڑا، اور عوام بتاتی ہے کہ تاریخ میں ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنی بڑی لیڈ سے 137 تقریباً اتنی ہائیسٹ لیڈ جو اب تک پنڈی بٹیاں بار میں ایسا نہیں ہوا، آپ نے کامیابی سمیٹی. یہ کیسے ممکن ہوا اور آپ اس کی کامیابی کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ میں وکالت تو شروع سے لاہور کرتا تھا. یہاں میں نے سیکرٹری بننے سے پہلے شاید کبھی بھی کوئی بریف ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور میرے پاس وقت بھی اتنا نہیں ہوتا تھا، لیکن دوستوں کے ساتھ رابطہ، تعلق، احترام، لحاظ وہ ہمیشہ سے قائم تھا. اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا سیاست کرنے کا یا بار کا الیکشن لڑنے کا. ہم دوست مری گئے ہوئے تھے ایک جگہ پہ رکے ہوئے، تو پنڈی بیٹھیاں سے کال آئی پچھلے سال کہ جی الیکشن ہو رہا ہے اور کوئی کینڈیڈیٹ نہیں اناؤنس ہو رہا. تو میرے ساتھ رانا علی اصغر نون صاحب جو ایجوکیٹر کے مالک ہیں، میرے وہ چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے میرا بازو پکڑ کے کہا کہ تو الیکشن لڑے گا. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. خیر وہ مذاق کی بات تھی. میں لاہور واپس آیا، جب لاہور جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ یو آر کینڈیڈیٹ، تو واپس آ جاؤ. ہاں واپس آئے. ان حالات میں نے جو ہے وہ الیکشن لڑنے مطلب ایکسیڈنٹلی آپ کا نام اناؤنس ہوا؟ ایکسیڈنٹلی بالکل آئے. اور پھر میں نے ایک موقع آیا کہ ترک بھی کیا کہ میں الیکشن نہیں لڑتا. اس سال کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ابھی کرنٹلی چل رہا ہے. کرنٹلی ہے. تو عابد کیلانی صاحب میرے ایک محترم ہیں، بھائی ہیں، اور وقار بٹی صاحب میرے ایک محسن ہیں، بڑے بھائی ہیں، میں بہت احترام کرتا ہوں ان کا. یہ دونوں احباب میرے پاس گھر آئے، جہاں ساتھ میرا ڈیرا ہے وہاں پہ ہم بیٹھے تھے. تو انہوں نے فزیکلی مجھے آ کے ریکویسٹ کی، اور وہ ریکویسٹ ان کی میں اپنے پہ میں نے حکم سمجھا. انہوں نے کہا جی تم ہی کینڈیڈیٹ ہو اور تم الیکشن لڑو گے. پھر الحمدللہ ہم نے الیکشن لڑا، اور وہ جو الائنس جو پچھلے 6-7 سال سے کبھی نہیں الیکشن جیتا تھا، وہ پورا الائنس پورے اچھے مارجن کے ساتھ اور تاریخی لیڈ کے ساتھ جیتا. اور میرا خیال ہے کہ اب تک کے حالات کے مطابق تو بار خوش بھی ہے ہم سے، ہم نے کسی کا دل نہیں دکھایا. اے ڈی بھائی، بار میں اب تک آپ لوگوں کو تقریباً اپنا ہاف سے زیادہ ٹینیور آپ نے اسپینڈ کر لیا ہے. اب تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں جو آپ لوگوں نے اپنی اسٹرگل، محنت اور مشقت سے بار کے اندر تبدیلیاں لے کے آئے ہیں، اور آنے والے وقت میں آپ کا کیا آبجیکٹیو ہے؟ ہمیں تقریباً 4.5 مہینے ہو گئے ہیں، 4.5 مہینے آئے ہوئے. ہم نے آ کے نا جی سب سے پہلے تو بار میں صفائی کروائی، ٹھیک ہے، بہت ڈیٹیل کے ساتھ، صحیح. میونسپل کمیٹی کو ریکویسٹ کر کے. پھر ٹف ٹائل کا پروجیکٹ ایک پہلے اپروو ہوا تھا، وہ لگی نہیں تھی، ہم نے آ کے فوراً اس کو لگوا دیا. ڈسپینسری نہیں تھی ہماری بار میں، ہم نے وہ اپرووڈ کروائی اور اس کا آلموسٹ چھت جو ہے وہ ڈل رہا ہے آج کل. پھر سہولت سینٹر نہیں تھا ہمارے پاس، ہم نے اس کی بلڈنگ بنوائی، اس کا بھی چھت جو ہے وہ ڈل رہا ہے. چیمبرز کا بڑا ایشو تھا دوستوں کے لیے، ہم نے آتے ہی شروع کروائے، اور چیمبر تقریباً مکمل ہونے والے ہیں، پلستر چل رہا ہے ان کا. اور جتنے دوستوں نے اپلائی کیا چیمبرز کے لیے، ہم نے ان تمام کے لیے چیمبرز بنا کے دیے. پھر ہم نے شجر کاری مہم جو ہے وہ کروائی، بار میں بھی بار کے اندر بھی، اور ہم نے ہزاروں کے حساب سے جو پودے ہیں وہ لگائے اور لوگوں کو گفٹ دیے کہ آپ اپنے گھروں میں جا کے لگائیں. پھر ہم نے سر معاشرے کے لیے اوور آل، یہاں اے ٹی ایمز کا ایشو سوسائٹی میں تھا، ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اسٹیٹ بینک کو انوالو کیا، اور پتہ چلا ہے کہ کافی حد تک جو اے ٹی ایمز ہیں وہ پہلے سے بہتر ہیں، لیکن بالکل ابھی صحیح نہیں ہوئی ہیں. ہم اس پہ مزید جو ہے وہ ورک کر رہے ہیں. پھر ہم نے بار کے اندر ایک لیکچر سیریز کا بندوبست کیا. ہر سیچرڈے والے دن ہم وکلا کی تربیت کے لیے، وکلا کی ایجوکیشنل ٹریننگ کے لیے ایک لیکچر کا اہتمام کرتے ہیں. کسی نہ کسی ایکسپرٹ کو ہم بلاتے ہیں اور وہ ہمیں آ کے گائیڈ کرتا ہے. ہم خود بھی اس میں بیٹھتے ہیں اور ممبران بار بھی اس میں
بڑی بھرپور شرکت کرتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ پرسوں چوتھ ایک میڈیکل کیمپ کروایا، ایک اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو بلوایا، لیبارٹری والے لے کے آئے اور انہوں نے کوئی 120 کے قریب میڈیکل ٹیسٹ کیے، جس میں سے خوشی اس بات کی تھی کہ 5 کے علاوہ باقی تمام دوستوں کے ٹیسٹ نیگیٹو آئے اور وہ صحت مند قرار پائے۔ 5 لوگ جو تھے ان کو ہیپاٹائٹس وغیرہ کا مسئلہ تھا، ان کو ہم نے انفارم کیا، کسی اور کو نہیں بتایا کہ کس کو بیماری تھی، صرف ان 5 دوستوں کو بتایا کہ آپ کا پازیٹیو ہے، آپ اگر علاج کروانا چاہیں تو ہم آپ کو مفت فیسلٹی فراہم کریں گے اور آپ کا علاج بھی کروا دیں گے۔ تو اس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور نجی کالج کے ساتھ آپ لوگوں کا ہم نے جو ہے وہ سپیریئر کالج کے پرنسپل صاحب سے ریکویسٹ کی، وہ میرے دوست بھی ہیں بٹی صاحب، اور انہوں نے مہربانی کی کہ وہ بار روم میں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ انہوں نے سائن کیا۔ ہم 1 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ میرے ذہن میں ادارہ ہے، صرف اپنا ٹینیور نہیں ہے، تو ہم نے 5 سال کے لیے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اور وہ ایگریمنٹ بڑا خوبصورت ہے۔ ایک کہ وہ وکلاء کے بچوں کو اتنے % آف کریں گے، دوسرا جو وکلاء فوت ہو گئے ہیں اور ان کے بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے 75% وہ آف کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 2 لوگ ان 5 سالوں میں ہر سال جن کو سیکٹری بار ریکمینڈ کرے گا ہم اس کو بالکل مفت تعلیم دیں گے۔ ہم بات کرتے ہیں آپ کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے، کچھ معصومانہ کویسچن ہیں نوجوانوں کے۔ اچھا، وکالت میں موسٹلی یہ ایک ریومرز کریٹ کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، آپ بطور وکیل اس بات کو کیسے سمجھتے ہیں؟ سر، وکالت میں وکیل نہیں جھوٹ بولتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکیل کا کام ہے اپنے کلائنٹ کی بات سننا اور اس بات کو سن کر ایک لیگل پیرامیٹرز کے اندر، لیگل فریم ورک کے اندر رکھ کر اس بات کو عدالت کے سامنے پیش کر دینا اور عدالت کو یہ موقع دینا کہ وہ اس کا قانون کے مطابق فیصلہ کر دے۔ ہم اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے، ہمارے پاس تو جب کلائنٹ آتا ہے تو ہم اس کو ایک قانونی راستہ بتاتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ جو ہے اس پہ قانون یہ کہتا ہے۔ جھوٹ ہمیشہ پارٹی بولتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں بطور اسٹوڈنٹ آف لا کہ سب سے پہلا جھوٹ مدعی خود بولتا ہے۔ میں خود حتی المقدور کوشش کرتا ہوں کہ مظلوم کے ساتھ ہی کھڑا ہوں، ظالم سے ذرا دامن بچا لیا جائے۔ اچھا اے ڈی بھائی، انٹرنیشنل لیول، نیشنل لیول کی جو کانسٹیٹیوشنز ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی جو موجودہ سچویشن ہے جس میں پی ڈی ایم آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہے، پاکستان تحریک انصاف آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں آئین کی بالادستی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یا کہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے؟ آئین لکھا ہوا ہے اور سب کے سامنے ہے۔ آئین میں بڑا واضح ہے کہ اسمبلی توڑنا یہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا پریروگیٹو ہے۔ اگر ایک چیف منسٹر یہ سمجھتا ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو جانی چاہیے، وہ ایفیکٹو نہیں ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں استعمال ہو رہی، تو قانون نے اس پہ قدغن نہیں لگائی۔ قانون نے اگلا پروسیجر دیا ہے، اور پروسیجر یہ ہے کہ فرام دی ڈیٹ آف ڈیزولیوشن ود ان 90 days الیکشن ہیز ٹو بی کنڈکٹیڈ۔ تو پھر ابھی تک یہ الیکشن کیوں نہیں ہو پا رہے؟ کلیئر کٹ وائلیشن ہے، اور ہر وہ شخص جو الیکشن ڈیلے کروانے کا ذمہ دار ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آئین شکن ہے اور اس کو یہ کوئی حق نہیں ہے۔ تعویلیں نہیں پیش کرنی چاہیے۔ ایک بات آئین نے لکھ دی کہ 90 دن میں کروانا ہے، پھر کروانا ہے۔ اس کی وجہ قانون یہ کہتا ہے کہ انصاف وہ ہے جو ضابطے کے مطابق ہو، جو ضابطے سے ہٹ کر ہو وہ صحیح بھی ہو، وہ انصاف نہیں ہوتا۔ اچھا اے ڈی بھائی، آپ کی لائف میں آپ نے بہت زیادہ کیس لڑے، جیتے، شکست بھی ہوئی، کیا کوئی ایسا کیس جس کے جیتنے پہ آپ کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی ہو؟ مجھے نا جی کچھ کیسز میں جیل ٹرائل میں اسٹیٹ ڈیفنس کونسل اپوائنٹ کیا گیا، تو میں کوٹ لکھپت جیل میں وہ کیسز کرنے کے لیے گیا۔ میں اپنے ان کیسز میں تھا تو 5 ملزمان اس عدالت میں پیش ہوئے، جو ان میں سے 2 کنڈیمڈ پریزنر سے سزائے موت ہوئی تھی اور 3 ان کے ہمراہی ملزم تھے۔ ان پہ اور کوئی مقدمہ نہیں تھا، وہ ایک ہی مقدمہ تھا۔ اس مقدمے کی جو میکسیمم سزا تھی وہ 7 سال تھی۔ وہ لوگ 9 سال سے جیل میں تھے۔ الزام ان پہ یہ تھا کہ ان کے قبضے سے 4 خودکش جیکٹیں،
کچھ مارٹر گولے اور کچھ ہینڈ گرنیٹ اور کچھ گنیں برآمد ہوئی ہیں اور ان کا تعلق دہشت گرد جماعتوں کے ساتھ ہے۔ خواہش کا اظہار کیا انہوں نے کہ جی ہم آپ کو وکیل کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان کا وکیل ہو گیا، فائل دیکھی، مجھے بہت افسوس ہوا اپنے جوڈیشل سسٹم پہ اور اپنے ان ججز پہ بھی کہ جو ہر ہفتے وہ ٹرائل کر رہے تھے، ہر ہفتے ان کے سامنے وہ فائل ٹیک اپ ہو رہی تھی اور وہ اتنا نہیں سمیل کر سکے کہ یہ بندے تو فل ڈوز سے بھی زیادہ عرصے سے اندر ہیں۔ اس وقت جو میرے ساتھ فاضل کورٹ کے جج تھے انہوں نے بھی کوآپریٹ کیا، گواہ شواہ بلوائے، جرح شرح کی، کیس کو فائنلائز کیا، وہ تینوں لوگ بری ہو گئے۔ انہوں نے اور ان کی ماؤں نے جو مجھے دعائیں دیں وہ آج بھی میں سمجھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا قسمت ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں قسمت ایسی دعاؤں کی وجہ سے ہی بنتی ہے۔ اچھا اے ڈی بھائی، ایک لاسٹ پہ کویسچن میں کرنا چاہتا ہوں جو کہ آڈینس کی طرف سے ہے کہ اے ڈی ڈار ایڈوکیٹ جو بہت کچھ کرنے کا عزم رکھتا ہے اور کر بھی رہا ہے، بالآخر وہ سیاست کی طرف کیوں نہیں آ رہا؟ سیاست میرا مزاج نہیں ہے، خدمت میرا مزاج ہے، وہ میں کر رہا ہوں پڑھانے کی صورت میں، وکالت کی صورت میں، دوستوں کو مشورہ دینے کی صورت میں۔ آپ سرپرائز ہوں گے، میں نے آج تک کالج کے علاوہ سینکڑوں لوگوں کو اپنے فلیٹ پہ، اپنے گھر پہ، اپنے ڈیرے پہ پڑھایا ہے اور میں نے کبھی ان سے چارج نہیں کیا۔ یہ خزاں رسیدہ پتے تجھے کچھ نہ دے سکیں گے، ہے بہار کی تمنا تو میرے ساتھ چل کے دیکھو۔ اے ڈی ڈار ایڈوکیٹ کی باتیں آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ سر، نوجوان جو شعبہ وکالت کی طرف آنا چاہتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں آپ کی لائف کی طرف، ان کو کوئی اینڈ پہ اس ویڈیو میں میسج دینا چاہتے ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں 100 بار بھی پیدا ہوں تو دوبارہ خواہش کروں گا کہ میں وکیل ہی ہوں۔ اس فیلڈ میں بہت سپیس ہے، لیکن وہ سپیس ٹاپ پہ ہے، نیچے بالکل نہیں ہے، نیچے اوور کلاؤڈڈ ہے۔ وہ ینگسٹر، وہ دوست جو اس پروفیشن میں آ گئے ہیں یا وہ آنا چاہ رہے ہیں، راستے میں ہیں، وہ ضرور آئیں۔ یہ بہت وسیع پروفیشن ہے، اس میں بہت سپیس ہے، شرط صرف ایک ہے، آپ کی اس پروفیشن کے ساتھ کمٹمنٹ کتنی ہے۔ اس پروفیشن میں جو شخص وکیل بننے آتا ہے وہ وکیل بن جاتا ہے اور وہ کامیاب وکیل بن جاتا ہے۔ جو کامیاب نہیں بنتا، میں سمجھتا ہوں وہ وکیل بننے نہیں آیا تھا، وہ بار کی سیاست کرنے آیا تھا، وہ علاقے کی سیاست کرنے آیا تھا، وہ ڈیرا کرنے آیا تھا، وہ شغل کرنے آیا تھا، وہ کچھ بھی اور کرنے آیا تھا، وہ وکالت نہیں کرنے آیا تھا۔ جو شخص یہاں وکالت کرنے کے لیے آتا ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ وکیل بن جاتا ہوتا ہے۔ اور یہ پروفیشن اگر آپ وکالت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 24 گھنٹوں میں سے 28 گھنٹے اسے دینے پڑیں گے۔ محنت، ریاضت، لگن اور ڈیڈیکیشن آپ کی پہچان ہے۔ آپ نے باتیں سنی ایک استاد کی، ایک لکھاری کی، ایک وکیل کی، جو اپنی زندگی میں ایک خدمت اور خدمت کرتے ہوئے اپنی منزلوں کو چھو رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی کویسچن ہو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ یہاں مجھے اجازت دے، اللہ حافظ۔